السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے وہ فرشتے
کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ عز و جل کے عرش کے بالکل قریب ہیں، اور یہ فرشتے اللہ عز و جل کی تسبیح اور اپنے پروردگار کی حمد کو بیان کرتے ہوئے ان توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کے ہاں سفارش کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم اس کائنات کی ہر چیز سے وسیع ہے، اور اے اللہ تو اپنے ان بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ان کو جنت عدن عطا کر دے کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور اے اللہ تیرے یہ بندے جو توبہ و استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی بخش دے، اور تو ان کے آباء و اجداد کو بھی بخش دے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے سفارش کرتے ہیں کہ تو ان کی بیویوں کو، اور اگر عورتیں توبہ و استغفار کر رہی ہیں، اے اللہ ان کے خاوندوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو سب سے بڑھ کر حکمتوں والا، دانائیوں والا، اور اے اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے، رہنے والا ہے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے، کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تنگ دستی اور خوشحالی، بیماری اور تندرستی، عزتیں اور ذلتیں، جنت اور جہنم، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے، کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی
زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ اور باعث سعادت و نجات ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں ہماری مایوسیوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا، اور جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے معاملات پہ غور کرتے ہیں، یقیناً ہمارے دلوں پر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب ہماری بخشش یہ ناممکنات میں سے ہو جائے گی۔ ہم نے قدم قدم پر اپنے خالق اور مالک اور اپنے محسن نبی مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نافرمانیاں اور اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ شاید اب ہم اپنے رب کے سامنے منہ دکھلانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اور ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا پروردگار اس نے ہمارے لیے اپنی بخشش کے اور اپنی رحمت کے ایسے سامان مہیا کر دیے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی بالا، ہماری سوچ سے بھی بالا۔ قرآن کی آیت مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگو آؤ استغفار کی طرف، اے لوگو آؤ توبہ کی طرف۔ اے اللہ، استغفار اور توبہ کی طرف کیوں آئیں؟ اے اللہ کیسے آئیں؟ ہمارے ہاتھ تو اٹھتے نہیں ہیں، ہماری زبانیں تو لڑکھڑا جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، میرے وہ عظیم فرشتے کہ جن فرشتوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور میرے وہ فرشتے جنہوں نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، اور میں نے اپنے ان فرشتوں کو اپنا قریبی بنا لیا ہے۔ اور اللہ نے اتنا قریبی بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد، اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں بائیں وہ فرشتے ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی عظمت بھی دیکھیے کہ یہ فرشتے کتنے مقدروں والے ہیں کہ اپنے خالق اور مالک کا اتنا قرب کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں بائیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنی ایک تو عبادت کرتے ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں، یہ اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن فرمایا اسی پر بس نہیں ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دے کے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں،
اور تیری وہ رحمت جو اس کائنات کی ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور تیری وہ رحمت جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اے اللہ ہم سفارش کرتے ہیں، اے اللہ تیری اس رحمت کا واسطہ تجھے دے کر کیا سفارش کرتے ہیں، اے اللہ تیرے یہ جو بندے دنیا کے اندر، اور اگر آج ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتے یقیناً کہیں گے، کیونکہ قرآن سچ کہتا ہے کہ اللہ یہ سمندری کی ایک مسجد کے اندر تیرے وہ بندے اے اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ بخشش کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھے سفارش کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اپنے ان بندوں کو وقہم عذاب الجحیم، سب سے پہلی سفارش اے اللہ اپنے ان بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے، اے اللہ وقہم السیئات وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ ان کو جنت عدن کے اندر داخل کر دے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت۔ اے اللہ ہم تیرے ان بندوں کے لیے سفارش کرتے ہیں، ومن صلح من آبائہم، یعنی ہماری سفارش کریں گے، اور سفارش کا انداز دیکھیے، سفارش کی کیفیت دیکھیے، صرف یہی نہیں کہ اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، ہم تو اپنے لیے کریں گے نا، لیکن اللہ کے وہ فرشتے قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے ومن صلح من آبائہم، اے اللہ یہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اے اللہ ان کے باپ، اے اللہ ان کی مائیں، اے اللہ ان کے دادے، اے اللہ ان کے پردادے، اے اللہ اوپر تک جتنے بھی لوگ مومن تھے، مسلمان تھے، اے اللہ تو ان سب کو بھی بخش دے۔ اندازہ لگائیے توبہ ہم کر رہے ہیں، استغفار ہم کر رہے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ عز و جل سے دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں، فرمایا کہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے، وازواجہم، اور اے اللہ یہ تیری بندیاں ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے، اے اللہ ان کے خاوندوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ یہ توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ اس کے بدلے میں ان کو بھی، ان کے آباء کو بھی، اے اللہ وازواجہم ان کی بیویوں کو بھی، فرمایا وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو بھی، وذریاتہم، اور اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی تو بخش دے اور ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے، وقہم السیئات، اے اللہ تیرے پاس ساری طاقتیں ہیں، ان کو گناہوں سے بچا لے، اور اے اللہ جن کو تو نے گناہوں سے بچا لیا حقیقت میں تیری رحمت ان کے شامل حال ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، نبی مکرم رسول معظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک غزوہ کے اندر، اور وہاں پر لوگ جمع ہیں، آپ نے دیکھا ایک عورت کو، اور اس عورت کا بچہ جو ہے وہ گم ہے، اور وہ عورت اس وہاں پہ دوڑتی پھرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور وہ عورت جب کسی بھی بچے کو دیکھتی ہے اس بچے کو پکڑتی ہے، چومتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن ادھر ادھر دوڑے پھرتی ہے اور اس کا بچہ مل نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے، کیا اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بچے کو آگ کے اندر پھینک دے گی، آگ کے اندر جلا دے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ عورت تو اپنے بچوں جیسے دوسرے بچوں کو بھی چاٹتی چومتی پھرتی ہے، بھلا اپنے بچے کو کیسے آگ کے اندر جلائے گی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بندو، اے میری امتیوں خوش ہو جاؤ، تمہارے پروردگار کو اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی 99 زیادہ محبت ہے، 99 درجے زیادہ محبت ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ سے آپ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے، اور یہ احادیث ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیتی ہیں، ہمارے دل کے اندر ایک امید پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ واقعی ہم نے تو گناہ کر کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، لیکن اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یاد رکھنا اللہ کا ایک بندہ ہے اور اس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ یقین ہے کہ آسمانوں میں میرا ایک رب ہے، اور وہ رب اپنے بندے کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اگر وہ رب معاف کر دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہی بندہ ہے، وہی گناہ بار بار اور توبہ بار بار، اور جب چوتھی بار جاتا ہے نا، پھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، اس امید پر کہ میرا رب موجود ہے، میرا خالق اور مالک موجود ہے، اور وہ مجھے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے عمل ما شئت، اے میرے بندے اب تو جو مرضی کر کے آ جا اور مجھ سے معافی مانگ، اور میں تجھے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، چوتھی بار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یاد رکھنا اللہ عز و جل کی کیفیت۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ پاک اس گناہ کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ گناہ لکھ کے پھر مٹا دیتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، بات پتہ کیا ہے؟ توبہ کرتے کرتے تم تو اکتا جاؤ گے، لیکن اپنے بندے کو معاف کرتے کرتے اللہ خوش ہوتے رہتے ہیں اور اللہ اکتاتے نہیں۔ ہمارا رب تو یہ ہے، ہمارا خالق اور مالک تو یہ ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا، اب اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وَعِزَّتِكَ یا ربی، اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کے جسموں کے اندر جب تک جان ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، جہنم کے راستے میں لاتا رہوں گا، اور میں ان کو اپنا ساتھی بناتا رہوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَامِي، اے ابلیس سن، میری عزت کی مجھے قسم، میرے جلال کی مجھے قسم، میرے بلند مقام کی مجھے قسم، میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، توبہ کرتا رہے گا، میں اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی رحمتوں والی ذات، اس سے بڑی شفقتوں والی ذات، اور واقعی جو چیز جس کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، خواہ جسمانی طور پر ہو خواہ روحانی طور پر ہو، اللہ پاک نے اسے اتنا ہی زیادہ عام کر دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہر جگہ زمین پہ پانی موجود، زمین کے نیچے نہریں، مختلف انداز سے ہمیں آکسیجن کی کتنی ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، آکسیجن کے بغیر یہ ہمارے پہاڑ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، آکسیجن کے بغیر یہ سمندروں کا پانی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، آکسیجن کے بغیر یہ اینٹیں، یہ چھت، یہ لوہا، یہ سٹیل
کوئی بھی چیز اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کو اتنا ہی عام کر دیا، ہر بندہ استعمال کرتا جائے، ہر چیز استعمال کرتی جائے۔ اور بالکل اسی طرح توبہ کی بھی ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے توبہ کو بھی اتنا ہی عام کر دیا جس طرح آکسیجن عام ہے میرے بھائی۔ آپ جیسے سانس لیتے ہیں نا، آپ اسی طرح ہر سانس پہ بھی گناہ کر کے اپنے رب سے معافی مانگیں تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مثال دے کر سمجھایا، بڑی پیاری مثال دی آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ ایک مثال سمجھیے، ایک آدمی ہے، جنگل کے اندر ہے، جنگل بڑا گھنا ہے، اور وہ بندہ راستے پہ جا رہا ہے، ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنی سواری قریب باندھ دیتا ہے، اور اس کے سارا زاد راہ اسی سواری پر موجود ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب سو کر اٹھتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ سواری وہاں پہ موجود نہیں، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے دفاع، اس کا لباس، ہر چیز اس سواری پر تھی، اب وہ سواری پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ پوری کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، جنگل اتنا بڑا ہے کہ راستہ بھی نہیں ملتا، آخر کار جب بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے موت آئے گی اور پھر میں مر جاؤں گا، فرمایا پھر وہ لیٹ جاتا ہے، موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے، کیونکہ اب چلنے کی قوت نہیں ہے، اب بندے کے بیٹھ کے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے، لیٹ کے جو ہے وہ وہاں سے نکلنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا بے جان، اب مایوس، اور وہ بندہ اس درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ اب کیا ہوگا، اب موت آئے گی، ممکن ہے چرند پرند کھا جائیں، درندے مجھے چیر پھاڑ دیں، اب اس انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے۔ فرمایا پھر اسے نیند آتی ہے، اور جب وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی خوشی ہوگی اس بندے کو کہ نئی زندگی مل گئی۔ صحابہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی والی بات اب اس موقع پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ افرح بتوبۃ العبد، اے میرے امتیو، اللہ رب العالمین جب اللہ کا کوئی بھی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ للہ ہو، اور تمہارے پروردگار تمہارا اللہ تم سے اس سے کہیں زیادہ، ہماری سوچوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ کیا پیغام پہنچانا ہے؟ فرمایا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ زمین اور آسمان کا درمیانی خلا بھی پر ہو جائے، زمین اور آسمان کا درمیانی خلا بھی پر ہو جائے، فرمایا اگر اتنے گناہوں کے بڑھنے کے بعد اے میرے بندے تو میری طرف لوٹ آئے، آؤ توبہ کریں، آؤ استغفار کریں، فرمایا اگر کوئی بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے نا، اللہ کہتے جتنے میرا بندہ گناہ لے کر آئے گا نا، میں اس سے زیادہ اپنے بندے کی طرف رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں لے کر اپنے بندے کی طرف بڑھوں گا۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اگر اتنی رحمتوں اور برکتوں کے چلنے والے دریاؤں کے باوجود اگر ہمارا یہ معاملہ جو ہے وہ پھر بھی کھٹائی میں پڑا رہا تو پھر یہ ہماری بہت بڑی جو ہے وہ سستی ہوگی، بہت بڑی ہماری غفلت ہوگی اگر ہم نے، اب دیکھیں رمضان المبارک اس کا آخری جمعہ ہے، اب آئندہ سال، پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سے دوست تھے، بزرگ تھے،
بہت سے ایسے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے جو پچھلے سال آخری جمعہ وہ اپنے والدین کے ساتھ پڑھنے آئے تھے، لیکن آج وہ اکیلے آئے۔ بہت سے والدین ایسے ہوں گے کہ جن کی آج اولاد نہیں ہے، کچھ بھائیوں کے بھائی نہیں ہوں گے، کچھ بھائیوں کی بہنیں، کچھ بہنوں کے بھائی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ شاید یہ ہماری زندگی کا رمضان کا آخری جمعہ ہو، ممکن ہے ہماری زندگی کا رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو۔ اور دیکھیے یہ عشرہ اخیرہ ہے، یہ رمضان المبارک ہے، یہ وہ عشرہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر یہ جمعہ ہے کہ جس دن اللہ اپنے بندوں کو کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ پھر روزے کی حالت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ عز و جل جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو میرے بھائیوں، بے شمار ایسی احادیث مبارکہ، وہ واقعہ آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی واقعہ ہم سنتے ہیں نا، جب کوئی منظر ہم دیکھتے ہیں، جب اسے سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد اپنے رب سے دعا کرتے ہیں نا، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک موقع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا فاسق، بہت بڑا قاتل، حتیٰ کہ 99 بندوں کو قتل کر دیا اس نے، اور پھر گیا، اس کے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یار معافی مانگنی چاہیے۔ ایک بندے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ یار میرا معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے ہم نہیں کہہ دیتے کہ جی 900 چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی، تیری کوئی معافی نہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم تیرے، کوئی ایسا گناہ ہے جو تو نے کیا نہیں ہے؟ کبھی بیٹھ کے اپنے نامہ اعمال پہ غور کیے؟ کتنے گناہ تو نے کر دیے، اب توبہ کے لیے چلا آیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، انصاف ہوگا وہاں پہ، کوئی توبہ نہیں ہے تیرے لیے۔ اس نے کہا 99 پہلے تھے، چلیں اب 100 پورا کر دیتے، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ اللہ کے ایک بندے کے پاس گیا، پہلے راہب کے پاس گیا، پھر عالم کے پاس گیا، حدیث کے الفاظ۔ اور جب عالم کے پاس جا کے اس نے اپنی ساری بپتا سنائی، اس نے کہا جی 100 قتل کر چکا ہوں اور کوئی گناہ نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا ہوگا، کیا توبہ ہے؟ عالم کہتے ہیں نعم وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین اور اس کے بندے کے توبہ کے درمیان کون ہے جو حائل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی چیز ہے جو حائل ہو سکتی ہے؟ اللہ تیری توبہ ضرور قبول کریں گے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ میرے بھائیوں، اب وہ بندہ کہتا ہے جی کو بتلائیے کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ اب توبہ بھی کر لے، اللہ سے معافی بھی مانگ لے، استغفار بھی کر لے، اور اپنی مجلس جو ہے اس کو بھی بہتر کر لے۔ یہ ہماری مجلسیں جو ہے نا، یہ ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتی، یہ ہمیں گناہوں سے بچنے نہیں دیتی۔ اپنی مجلسوں کو خالص کر لو، قرآن سے مجلس کیا کرو۔ اللہ کے بندوں، روزانہ تھوڑی دیر قرآن کو ساتھی بنا کے اس سے مجلس کیا کرو، اللہ کے نبی کی حدیث سے مجلس کیا کرو، دین کی یہ جو مجلسیں ہیں ان میں آیا کرو۔ اب رمضان گزر جائے گا، اب رمضان کے بعد یہ کم از کم یہ 7 دن کے بعد جمعے کی مجلس تو پوری سن لیا کرو۔ ہم 1:30 بجے آتے ہیں جی، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اب کیا ہوا؟ یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، اس کے بڑے اثر ہوتے ہیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ اسی طرح مجلس ہے، اللہ کے پاس فرشتے جاتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، اور فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ تجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے، جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے، جنت کے سوال کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں جاؤ، میں نے ان سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب پتہ کیا ہوا؟ اب فرشتہ کہتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ
ان بندوں میں ایک آدمی وہ بھی تھا جو توبہ کی نیت سے نہیں آیا تھا، جو بخشش کی نیت سے نہیں آیا تھا، جو جہنم کی آزادی کی نیت سے نہیں آیا تھا، اس کے دل کے اندر جنت کے حصول کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے فرشتوں جاؤ، جو بندہ ان نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا تھا نا، اس نے نہیں بھی نیت کی، نہیں بھی توبہ کی، جاؤ میں نے اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے بھائیو، ان اجتماعات میں آ جایا کرو، پتہ نہیں یقیناً ہماری نجات جو ہے وہ اسی طرح ہمارا داں لگنا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے جنتیوں والا، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت نہیں ہے، یہ تو اسی طرح اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور وہ بندہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ بندہ اس نے کہا یار فلاں بستی میں چلا جا، نیک لوگ موجود ہیں، وہاں پہ جا کے نیکیاں کر، جو زندگی باقی ہے نا وہ نیکیوں میں گزار دے۔ توبہ کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ بندہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرے اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرے، ندامت بھی ہو اسے۔ چل پڑتا ہے اس بستی کی طرف، راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب موت کا وقت آیا، فرشتے آ گئے، وہ فرشتے جو جنتی کی روح قبض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی بڑا اہم مرحلہ ہے ہمارے لیے، جب جان کنی کا وقت ہوگا اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ موت کی آزمائشوں سے، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری جانوں کو قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتوں کو بھیج دے، جنت کا لباس دے کر بھیج دے۔ یہ بھی دعا کیا کریں۔ ہماری توبہ، ہماری استغفار، ہماری دعائیں اللہ کی قسم یہی ہیں جو ہمیں بچا دے گی، اور یہ انہی پہ ہمیں امید ہے۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتے آگے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جہنم والوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، اگر ہم جیسا پنجابی ہوتا نا، ہم نے کہنا یار شرم نہیں ہوتی کہ یہ ہوں جنت والے فرشتے جان قبض کر لیے، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہ گار، 100 قتل بھی کر دیے۔ اب جو ہے وہ جنت والے، انہوں نے کہا اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لیا۔ میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، آؤ توبہ کر لیں اور استغفار کر لیں۔ آ جاؤ، موقع ہے ابھی۔ اب جب جو ہے فیصلے کے لیے ایک اور فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ ہاں جی کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا ماپو راستہ، اگر تو یہ برے لوگوں کی مجلس کے زیادہ قریب ہے تو اس کو جہنم والے فرشتے ہی اس کی جان قبض کریں گے، اور اگر نیک لوگوں کی مجلس کے زیادہ قریب ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی جان قبض اللہ کے جنت کے جو جنتی لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں نا، وہ فرشتے جو ہے نا اس کی روح قبض کریں گے۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یہ، آپ نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَنْتَ بَاعِدِي، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ اس بندے نے توبہ کی ہے، اور یہ جو بری مجلس والے لوگ تھے نا، اس کو تو دور ہو جا، پھیل جا زمین، تاکہ یہ دور ہو جائے ان لوگوں سے جو بری مجلس والے ہیں، اور زمین قریب کر دے اس بندے کو ان لوگوں کے جو نیکی کی طرف ہیں۔ توبہ کی قوت دیکھی ہے آپ نے؟ یہ توبہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ زمین کو حکم دے دیتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، اب اے زمین نیک لوگوں کی مجلس کی طرف تو سکڑ جا، اور زمین سکڑ گئی۔ جب ماپا گیا تو اس کا قرب جو تھا وہ نیکوں کی مجلس کے ساتھ تھا، اور آخرکار وہ بندہ جو ہے وہ جنتی بن گیا۔ میرے بھائیو، توبہ اور استغفار کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت کہ اللہ پاک زمین کو حکم دے دیتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ لپٹ جائے اور زمین جو ہے وہ سمٹ جائے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے پیار دیکھیے، اللہ تعالیٰ روزانہ صبح کے وقت اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے میرے بندو آؤ، جنہوں نے رات گناہ کیے ہیں آؤ میں تمہارے رات کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اور جب شام ہوتی ہے
اللہ رب العالمین پھر اللہ پاک اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے سارا دن گناہ کر لیے ہیں نا، آؤ میری طرف، آؤ توبہ کر لو، آؤ استغفار کر لو، آؤ میں تمہارے سارے دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر صبح کو ہر شام کو ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اندر کم از کم 70 بار استغفار کرتے تھے، 70 بار استغفار دن کے اندر، 70 مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ 70 بار استغفار، 70 بار استغفار۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جو توبہ کرنے والے ہیں نا، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ پتہ کب چلے گا کہ گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نا اپنے ایک بندے کے پاس آئیں گے اور اپنے اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں دن فلاں جگہ پہ فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا۔ اب وہ بندہ جو ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ اللہ ہاں میں نے گناہ کیا تھا، انکار تو کر نہیں سکے گا۔ اللہ اسے پھر کہیں گے تو نے فلاں موقع پہ فلاں گناہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ 3 گناہ شمار کروا دیں گے نا، اللہ کہیں گے اے میرے بندے خوش ہو جا، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ اس قدر بے تکلف ہو جائے گا، جو پہلے خوف تھا ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوگی، توبہ کرنے والے بندے کی، استغفار کرنے والے بندے کی۔ اور پھر وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اے اللہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے دنیا میں، اے اللہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین مسکرائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے تیرے جتنے گناہ تھے میں نے سب کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، اور جا تو جنت کے اندر چلا جا۔ اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو بھی اسی طرح نیکیوں میں بدل دے، اے اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا کر دے۔ اے اللہ اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، اگر ہماری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب۔ اے اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں سارے، اے اللہ ہم اہل نہیں ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں اللہ تجھ سے، اے اللہ جنت عطا کر دے۔ دیکھیے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے کہتے ہیں نا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، فرمایا جب کوئی بندہ 3 بار ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے اللہ سے جنت مانگتا ہے نا، اب جنت کیا کہتی ہے؟ جنت کہتی ہے اللہ اس نے تجھ سے 3 بار مجھے مانگ لیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سفارش کرتی ہوں اس بندے کو میرا مہمان بنا دے۔ جنت سفارش کرتی ہے، جنت سفارش کرے گی۔ میرے بھائیوں مشکل نہیں ہے 3 بار، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنی دعاؤں میں جب بھی دعا کریں 3 بار اللہ سے جنت مانگ لیں۔ 3 بار جب کوئی بندہ، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ انی اعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ فرمایا 3 بار کہے، اب 3 بار کہنے کے بعد وہ بندہ اب خاموش ہوتا ہے تو جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ بندہ تجھ سے دعا کر رہا ہے کہ اسے جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ میں تیری مخلوق، اے اللہ جو اس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے، نافرمان بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں، اے اللہ اپنے اس بندے کو مجھ سے جو ہے وہ آنے سے روک لے۔ میرے بھائیوں آئیے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے، اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے نبی اعلان کر دو اپنے امتیوں میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگو جو اپنے نفسوں پر گناہوں کی حدیں پار کر چکے ہیں۔ شاید یہ آیت ہمارے لیے ہی ہے، جنہوں نے گناہوں کی حدیں پھلانگ دی ہیں، کوئی حد چھوڑی نہیں ہے جسے نہ تو جو ہے وہ توڑا ہو۔ فرمایا لا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کبھی بھی۔ میرے بھائیو، آج آپ کے دامن میں جتنے بھی گناہ ہیں، ہم اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں اور کہیں اے اللہ تو نے قرآن میں ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے، اے اللہ تیری وہ آیت پڑھ کے ہم نے مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ آیت سنی تھی کہ اے لوگوں جو اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ تو نے حکم دیا تھا کہ تیری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے اللہ تیرے محبوب نے قرآن میں یہ لکھا تھا کہ ان اللہ یغفر الذنوب انہ هو الغفور الرحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے اللہ ہم نے پڑھا تھا تیرے کلام کے اندر کہ تو اپنے بندوں کے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے قرآن کی یہ خوشخبریاں ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے، اور آج کم از کم آج کے دن ہم نے بڑی غفلتیں کر لیں۔ 24 دن گزر گئے، 23 دن گزر گئے، لیکن اب بھی موقع ہے نا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ رمضان کو پالے اور گناہ نہ بخشوا سکے، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، فرمایا کہ وہ بندہ محروم ہو گیا، ہر چیز سے محروم ہو گیا، اور ایک روایت میں آیا کہ وہ بندہ جہنم میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے سابقہ روزے سارے غفلتوں میں گزارے، لیکن آج اللہ سے معافی مانگ لیں، بیٹھے بیٹھے معافی مانگ لیں۔ اے اللہ واقعی بڑی سستی کی ہے، بڑی غفلت ہو گئی ہم سے، اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اگر دنیا میں کسی سے کوئی چیز بار بار مانگے نا، بندہ خود ہی شرم محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے بندے گھبرانا نہیں ہے، جتنی زیادہ بار مجھ سے توبہ کرے گا مجھے اتنا ہی زیادہ تجھ سے پیار ہو جائے گا، مجھے اتنا ہی تجھ سے پیار ہو جائے گا، میرے لیے تیری محبت اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ محبت ہو جائے گی۔ نبے عبادی، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو خبر دے کے جانا ہے، میرے بندوں کو خبر دے دینی ہے۔ اے اللہ کیا خبر دوں؟ نبے عبادی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں رب العالمین، میں انا الغفور الرحیم، میں سب سے بڑھ کر بخشنے والا، میں سب کچھ معاف کرنے والا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ صرف معاف ہی نہیں کرتا، اے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ فرمایا نہیں، صرف بخشوں گا نہیں، میں رحیم بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں اپنے بندے کو بخشنے کے بعد اس پہ اپنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہوں، اس کی تنگیوں کو بھی دور کر دیتا ہوں، اس کی تکلیفوں پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی خوشخبری قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اے لوگو میں تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں ہر اس بندے کو جو توبہ کرتا ہے اور بعد میں ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ کو بھی ہم نے بجا لانا ہے، اعمال صالحہ کی بھی نیت کر لیں۔ اللہ بہت سستیاں کر لیں، بڑی غفلتیں کر لیں، اے اللہ بڑی نمازیں ضائع کر دیں، اے اللہ قرآن سے بڑی بے رغبتی برت لی، اے اللہ بڑا شرک کر لیا، بڑی بدعتیں کر لی، اللہ اب معافی مانگتے ہیں اور آئندہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ یہ نہیں۔ میرے بھائیوں، صرف رمضان المبارک کے جمعے فرض نہیں ہیں، صرف رمضان میں روزے فرض نہیں ہیں، صرف رمضان میں نمازیں فرض نہیں ہیں،
رمضان کے بعد بھی عہد کریں آج کہ اسی طرح ہم پہلی اذان کے ساتھ جو ہے اے اللہ مسجد میں آیا کریں گے۔ دیکھیں نا وہ مجلس کی برکت کتنی زیادہ ہے۔ یہ جمعے والے دن 7 دن کے بعد تو آپ اس مجلس کو اختیار کریں نا۔ یہاں پر بھی ہماری بے پرواہی، ہماری بے رغبتی اتنی زیادہ کہ ہماری عورتوں کو تو میسر ہی نہیں ہے، ایسی مجلسیں میسر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو مقرر کیے ہوئے تھے دن عورتوں کو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے، تاکہ وہ توبہ استغفار کر لیں، لیکن ہماری عورتوں کو تو یہ میسر نہیں ہے۔ تو کم از کم جمعے والے دن ان کو مسجد میں لایا کریں، کم از کم جمعے والے دن لے آیا کریں، یہ مجلسیں اٹینڈ کر لیں، وہ جمعے کی ادائیگی کر لیں، گھروں میں جا کے اس کو جو ہے وہ اس روٹین کو جو ہے وہ بحال کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری جمعے کے اسباق میں سے ایک یہ بھی سبق ہے کہ اب استغفار بھی کرنی ہے، اور شاید عید والے دن ہی جمعہ آ جائے، اگرچہ بلکہ امید ہے شاید عید والے دن ہی ہوگا جمعہ، چلے اگر جمعے والے دن عید آ گئی تو اس دن تو گنجائش ہے نا، آپ عید پڑھ لیں یا جمعہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن زور پڑھنی پڑے گی آپ کو اگر آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ جمعہ انشاءاللہ ہوگا اگر عید والے دن ہوئی، تو اس لیے میرے بھائیو اس کے بعد اگلا جمعہ عہد کریں، یہاں پہ بیٹھ کے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کریں گے۔ جب اللہ سے وعدہ کر لیں گے نا، اللہ سے وعدہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ محبت کریں گے۔ اس رمضان کو اللہ بھی ہماری نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بنائیں گے۔ کیونکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو اس سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے سابقہ گناہوں کی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اور میرے بھائیوں پتہ ہے یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کب تک؟ جب تک جو ہے وہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک آدمی ہے نا فوت ہو رہا ہے، فرمایا معلوم یغرغر، حدیث کے الفاظ ہیں، محدثین نے لکھا کہ بندے کی جب جان نکلتی ہے نا پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیروں سے جان نکل گئی، ٹانگوں سے نکل گئی، آپ کی جو ہے وہ پیٹ تک جان، آپ کی روح نکل رہی ہے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا جب تک تمہاری روح یہاں تک نہیں نہ پہنچتی نکلتے نکلتے، اگر اس وقت سے پہلے یہاں پر ہے اگر تمہاری روح، تمہیں ہوش ہے، تمہیں اللہ نے ہوش و حواس دیا ہے، فرمایا اگر اس وقت بھی توبہ کر لو گے نا، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، پھر بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہمارے لیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ پاک اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا نام، اللہ روزانہ انگنت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن ہماری سستی ہے نا، ہم اتنے اس کے باوجود ہم مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، نہ افطاری کے وقت، نہ سحری کے وقت، نہ نمازوں کے بعد، نہ دکان پہ بیٹھے ہوئے، نہ استغفار، نہ توبہ۔ ہماری تو سستیاں عروج کو پہنچ چکی ہیں، لیکن میرے بھائیوں جتنی ہماری سستیاں عروج پہ ہیں نا، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ عروج پر ہے۔ مایوس نہیں ہونا، لیکن ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ اب تیرے بندے ہیں، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، اے اللہ اب تیری اطاعت میں زندگی گزاریں گے، تیرے نبی کی محبت میں زندگی گزاریں گے، تیرے نبی کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں یہ عہد کر لیں، توبہ کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔